غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی پولیس کے کیمپ میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ ضلع کے علاقے سورن کوٹ میں بھارتی پولیس کے کیمپ میں ہوا، تاہم فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ 19 اور 20 دسمبر کی درمیانی رات کو ہونے والے دھماکے میں کیمپ میں کھڑی کچھ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے بے گناہ لوگوں کی املاک چھیننے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں تحریک آزادی کشمیر سے وابستگی کی سزا دی جا سکے۔ مودی حکومت نے اپنے تازہ اقدام میں ضلع گاندربل میں 5 حریت پسند کشمیریوں کی غیر منقولہ جائیدادوں کو ان کے خلاف درج ایک جھوٹے مقدمے میں ضبط کر لیا ہے۔ جن کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہے ان میں محمد یوسف، بشیر احمد، محمد رفیق، محمد سخی اور ہلال احمد شامل ہیں۔ بھارتی حکام پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر اور مقبوضہ جموں کشمیر میں سید علی گیلانی شہید، شبیر احمد شاہ، آسیان درابی اور جماعت اسلامی سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے سینکڑوں مکانات اور جائیدادیں ضبط کر چکے ہیں۔ قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں کئی رہائشی مکانات، دکانیں، شاپنگ کمپلیکس اور دیگر املاک کو بھی مسمار کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارتی عدلیہ ہمیشہ سے ہندوتوا قوتوں کی کٹ پکڑتی رہی ہے اور نریندر مودی حکومت اسے کشمیریوں کے حقوق چھیننے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ غلام احمد گلزار نے کہا کہ ہندوتوا حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو درست قرار دینے کا بھارتی سپریم کورٹ کا متعصبانہ مسلم دشمن اور کشمیر دشمن فیصلہ بھارتی عدلیہ کے منہ پر ایک اور تماچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز اور شرمناک فیصلہ انصاف کی تضحیک اور عدالتی تاریخ کے چہرے پر دبا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا اور اس کے لیے مقبوضہ علاقے کے بارے میں بھارتی پارلیمنٹ کی کسی کارروائی، کسی قانون سازی یا کسی عدالتی فیصلے کی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں بھارتی رہنماؤں کی طرف سے کشمیری عوام کے ساتھ وقتاً فوقتاً کیے گئے وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ، جس میں مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو درست قرار دیا گیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ایک اور بڑا دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی عدالتیں کشمیری عوام کے ساتھ انصاف کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک تنازع ہے اور علاقے کے لاکھوں لوگوں کی خواہشات کے برعکس کوئی بھی یک طرفہ اقدام تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔